وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 53 اور 54 آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے مولا کی طرف رخت سفر باندھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذَا اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہو پھر تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہو۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 53، لفظی ترجمہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم جلد ہی ان کو بتا دیں گے اپنی نشانیاں آفاق سے اور انفس سے، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کو خوب واضح ہو جائے گا، انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ اولم یکف بربک، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ کیا آپ کے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر شے کا شاہد ہے، یعنی ہر چیز پہ گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، دیکھو خبردار، دیکھو یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور خبردار اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہم سورہ حامیم السجدہ کی آخری 2 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی جو سامعین کرام ہم نے سبق پڑھا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو میں اپنی نشانیاں بتاؤں گا آفاق اور انفس سے۔ یعنی شان نزول کے مطابق تو یہ تھا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پہلے تو یہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ تو اس بارے میں شک میں مبتلا تھے،
لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تمام عرب پہ فوقیت دے دی، یعنی وہ ان کے اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا، مکہ فتح ہو گیا، یہ سب جو ہے وہ ہو گیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی اسلام تو حق تھا، اور وہ ثابت ہو گیا۔ بہرحال یہ نشان نزول کے حساب سے تو اپنا ایک اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ آج اس میں ہم اپنے لیے دیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں یہ سنوریہم آیاتنا، اس میں تذکرہ ہے کہ ہم اپنی ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق اور انفس سے۔ آفاق کہتے ہیں سامعین کرام یعنی انسان کے علاوہ جو بھی ہے یہ آفاق میں ہے، یعنی ایک انفس ہے ہمارا جسم کے اندر، ہمارا ایک جسم ہے، اور پھر ایک آفاق ہے، یعنی ایک نفس ہے ہمارا اور پھر دوسرا آفاق ہے۔ آفاق کا معنی نہ صرف یہ دنیا بلکہ تمام کائناتی دلائل اور شواہد، ان کو ہم اپنی نشانیاں اس میں بتائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتائے گا؟ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کس کو بتائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کس طریقے سے بتائے گا، کس کو بتائے گا کہ یہ جان لے کہ حق جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اولم یکف بربک انہ، کیا تمہارے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، شاہد؟ اس کا معنی کیا ہے سامعین کرام؟ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں، آفاق اور انفس میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن بہت سے لوگ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، قرآن کی آیت ہے سامعین کرام، قرآن سے ہی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِآيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور کما قال، اس طریقے سے آیت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں میری نشانیوں سے غافل ہیں، یا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اب یہ نشانیاں کس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے؟ واقعی نشانیاں تو موجود ہیں، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یہ تمام کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ہمارا اپنا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس دن یعنی بات کر رہے تھے، دیکھیں انسان کی ابتدا جو ہے نطفے سے ہوتی ہے، نطفہ رحم میں قرار پڑتا ہے، ابھی ہم نے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، یعنی نطفے سے انسان کا بننا، ایک پانی کی بوند سے انسان کا اتنا جسم موجود ہونا۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں نا، ظاہری طور پہ 5 فٹ 9 انچ میرا قد ہے، اب یہ اس کی بنیاد تو وہ ایک نطفہ ہے۔ اب اتنا بڑا جسم اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ نبتلی ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور کما قال ایسی آیت ہے، موجود ہے سامنے کرام کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا ہے، اس کی میں آزمائش کرتا ہوں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو میں نے دیکھنے اور سننے والا بتا دیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے سامنے کرام۔ اور پھر مختلف حالتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزار رہا ہے۔ میری بچپن کی تصویر جو ہے میرے پاس ہے، اور میرا کزن ہے میری گود میں ہے، اور میرے خیال سے 3 سال عمر ہوگی، وہ تصویر ہے۔ اب یہ ہے میری تصویر آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ مختلف مدارج جو ہے، ایک میں مطلب بچہ تھا، 11 سال کا تھا، 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا جوان ہو گیا، اور میری داڑھی نہیں تھی، پھر داڑھی نکلی، کالی تھی، جیسا کہ کسی نے خضاب وہ ہے ملاوا ہے ایسے لگتی تھی، کالی سیاہ۔ اب یہ ہے یعنی چٹی داڑھی ہے۔ تو اب یہ حالتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بدل رہا ہے، اور پھر سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اب بھی وہ میرے جسم میں اثر انداز ہے، اور مجھے
بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر اسے صحت یابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ سب امتحانات ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بکھری بھی ہیں، اس کائنات میں بکھری بھی ہیں، لیکن یہاں کون مراد ہے سامنے کرام؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس سے مراد کون ہے؟ دیکھیں مضمون جو ہے توحید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طرق سے اللہ تعالیٰ توحید کی ہمیں یعنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور جا بجا یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 مضامین ہیں قرآن کے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کی، اور ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، یہ اب پورا میں تو حافظ ایسا نہیں ہوں نا، لیکن یہ من آیاتہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ یہاں بھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم ضرور بتائیں گے ان کو، جلد ہم بتائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق سے اور انفس سے۔ بہرحال یہ سامعین کرام، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طالبان جو سچ کے متلاشی ہیں، جو سچ جاننا چاہتے ہیں اور اس میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر نشانیوں سے، یعنی نشانیاں تو موجود ہیں لیکن یہ نشانیاں پھر ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے بھی میرے راستے میں جد و جہد کی، محنت کی، میں اس کو اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے بتا دوں گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جس نے جد و جہد کی، یعنی جو میرا طالب ہے اور وہ میرے بارے میں کوشش کرتا ہے، جاہدوا فینا، مجھے پہچاننے کے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، میرے راستے کے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، میری نشانیوں کے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنیادی طور پہ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان کو میں اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ تو یہاں اس آیت سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، والذین جاہدوا فینا، جو میرے بارے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ سنوریہم آیاتنا، جو میرے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، جو میری نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، جن کو سچ کی تلاش ہے، جن کو حق کی تلاش ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو اپنی نشانیاں آفاق اور انفس سے میں بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، سب کہیے سبحان اللہ، یہاں تک کہ آپ پہ حق واضح ہو جائے گا کہ حق یہاں ہے۔ اور یہ سامعین کرام تجربہ کر کے دیکھ لیں، تھوڑی سی تڑپ پیدا کر لیں، طلب پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، راہ حق کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو میں نے آپ کو اس دن بھی گزشتہ کچھ یعنی 2-3 درس پہلے میں نے آپ کو یہ ایک شعر پڑھایا کہ ہر ورق صف سبز دفتر معرفت کردگار، ہر سبز پتا جو ہے وہ آپ کے رب کی معرفت کا ایک دفتر ہے اس میں۔ اور یقیناً سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں ہم غور و فکر کریں تو سچ ہم پہ کھلتا جائے گا، سچ ہم پہ کھلتا جائے گا کہ حق یہی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق اور انفس۔ اب دیکھیں آفاق میں آپ کے سامنے سورج بھی ہے، یہ بھی ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، آیات کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے میرے خیال سے اسی صورت میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، وہ آیت سجدہ جو ہے نا اس صورت کی، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ تو
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب یہ 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی، رات اور دن اس کا بدلنا یہ الگ ہے۔ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، تو وہاں پھر الگ ہے کہ اختلاف رات و دن میں، اور والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ ساری اللہ تعالیٰ گواہی میں لا رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب چھا جائے، اور سورج، والنہار اذا تجلی، سورج جب ظاہر ہو جائے، اور وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى، اور اللہ تعالیٰ نے جو مؤنث اور مادہ پیدا کیے اس میں بھی نشانیاں ہیں، یہ بھی گواہ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نطفہ ہے، اس سے کبھی لڑکی بن جاتا ہے، کبھی لڑکا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں نا، اللہ ہی کی نشانیاں ہیں، ہم تو سوچتے نہیں ہیں، ہم تو غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہے۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ باطن سے حقیقت سے بے خبر ہے۔ اولئک هم الغافلون، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تو غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، آپ اللہ کو ڈھونڈنے نکلیں، آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اور ابھی میں نے وہ آیت آپ کو سامنے پڑھی، یہ کوئی لفظی بات نہیں ہے میری، قرآن کی آیت میں نے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کا طالب ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے بتائے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اب جو مثال کے طور پہ غافل لوگوں کے لیے تو نشانیاں اب نہیں ہیں، یعنی اس زمانے کے جو غافل لوگ دیکھ لیں، یورپ والے ہیں وہ کھو گئے ہیں، دنیا کی رنگا رنگی میں کھو چکے ہیں، آپ دیکھ لیں نیٹ پہ، اور یورپ والوں کو کیوں دیکھتے ہیں، پاکستان والوں کو دیکھ لیں۔ یورپ جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، پاکستان میں دیکھ لیں، لوگ ظاہر میں غافل ہو گئے، ڈوب گئے، ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں ہم لوگ، پاکستان کے لوگ، باہر کا حال تو برا ہے، پاکستان کے لوگ ظاہر میں ڈوب گئے۔ اب دیکھیں ہمارا اوڑھنا بچھونا سیاستدانوں کا، اوڑھنا بچھونا کیا ہے، سیاستدان کیا ہے، یہ آپ نے اپنے رہنما منتخب کر لیے، فلانا مرد آباد اور فلانا زندہ آباد، یہ آپ کے سیاستدان یہ ظاہر میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو حق کی راستہ نہیں بتاتے، یہ اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے، یہ تو آپ کو ظاہر کے اندھیروں میں گم کرتے ہیں۔ آپ کا میڈیا جو ہے ظاہر کے اندھیروں میں گم ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے پہچان کہ اس میں گم ہے آفاق۔ تو یہ تو زمین کے کیڑے بنے ہوئے ہیں ہم لوگ، زمین کے کیڑے، بس اس کے علاوہ سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، کھاؤ پیو، کھا لو پی لو جی لو، جانوروں کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں بے مقصد زندگی، اللہ تعالیٰ سے کٹ کے، رسول سے کٹ کے، دین سے کٹ کے، قرآن سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی جینا ہے؟ نو، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں یہ تو کھاتے پیتے ہیں جس طرح کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، سورہ محمد میں میرے خیال سے۔ تو سنریہم آیاتنا فی، طالبان مولا کو، طالبان حق کو ہم اپنی بہت سی نشانیاں ان کے اپنے اندر بھی اور آفاق میں بتا دیں گے، یہاں تک کہ حق ان پہ واضح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی سبق بھی ہے کہ جو سچ کا طالب ہے اس کو سچ اللہ تعالیٰ ضرور دکھاتا ہے، اور یہ تو اللہ، میں نے دوسری آیت بھی پڑھی نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بہرحال یہ جو ہے چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بہرحال اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی نشانیوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔
حاضر ہے، ناظر ہے، اور ہر معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو یہ اللہ نور السماوات والارض ہے سامنے کا، یہ صرف شعر کی بات نہیں ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ بہرحال الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اب یہ جو آخری آیت ہے یہ غور کریں اس پہ۔ اصل جو چیز ہے، ترجمہ تو خیر یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں ہیں رب کی ملاقات سے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے سامعین کرام، دنیا کا حاصل کیا ہے، ہم انسانوں کا حاصل کیا ہے، رب کی ملاقات۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم جہنم او کما قال، کہ جو لوگ راضی ہو گئے، لا يرجون لقاءنا، ان کو میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، بطمئنوا بها، اس پر مطمئن ہے، اور ہماری احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کیا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے، دنیا۔ جنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کی دیدار، اس کے قرب کا دوسرا نام کیا ہے، جنت۔ اب جو لوگ یعنی دیکھیں اس میں سامعین کرام یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، جذباتیت نہیں ہے میرے، امید ہے آپ محسوس بھی نہیں کر رہے ہوں، وہ خطابت کا جوش اور فلانا اور ڈمکانا، ایسی بات نہیں ہے، حقیقی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہے، انسان ناقص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال حاصل کرنے کے لیے بھجوایا، یہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، یعنی انسان کامل بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انسان کی روحانی قوت اتنی بڑھانا چاہتا ہے اس دنیا میں بھجوانے کے ذریعے، ایسے اسباب اس نے پیدا کر دیے ہیں، ایسی ہدایت ہمیں دی ہے کہ اور ایسا راستہ ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم اس کے راستے پر چلیں گے، اہدنا صراط المستقیم، تو ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ تو میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں پر نہ چلو۔ اللہ کی ملاقات، رب سے ملاقات، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، گول ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے سامنے کرام۔ دنیا اللہ کی ملاقات کی امید کے سہارے زندگی گزارتا ہے مومن، بندہ مومن جو ہے، اس کا مقصد تو اللہ ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کی للہیت ہوتی ہے۔ اب جو رب کے ملاقات کی بارے میں شک میں پڑ جائیں تو اب پھر تو جب شک میں ہو جاتا ہے تو پھر تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، پھر آپ کی نظر، اگر آپ حق سے شک میں پڑ گئے، حق کے بارے میں، حق مقصود کے بارے میں اگر آپ شک میں پڑ گئے، اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں سامعین کرام کہ یہ الفاظ تو میں کہہ رہا ہوں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ان کے سامنے یہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں لیکن وہ رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہمیں اپنے اسٹائل سے جینے دو، جو جس طرح ہم جی رہے ہیں جینے دو، کلمہ پڑھا ہے بس، نمازیں پڑھ رہے ہیں بس، اور نہ چھیڑو ہمیں۔ یہ ایک مسلسل جہد مسلسل کا نام ہے، یہ لقاء رب، اللہ سے ملاقات ایک مسلسل جہد مسلسل ہے۔ میں آپ کو قرآن سے وہ بات بتاتا ہوں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، قرآن کی آیت ہے نا، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اللہ کے راستے میں، خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا، یہ ہمارے شیخ نے ہمیں اس کا ایک نشست تھی اس میں بتایا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد شیخ نے کہا کہ خوب محنت، جد و جہد، خوب جد و جہد اور جہد مسلسل۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، تو رب سے ملاقات یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ زندگی اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہ تمام قوتیں، یہ ہدایت، یہ روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دی ہے
کہ ہم نور کا واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ ہم اس نور کا اتباع کریں جو حضور نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن جو شک میں ہے، اب یہ آپ یعنی بہت افسوس ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مضامین کو بعض لوگ بس مکے کی زندگی تک کہ یہ وہ ہیں، نہیں، ہم شک میں ہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ ہم لوگ ہیں، یہ پاکستانی، یہ 2018 کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں جو حق بات ہے، آپ شک میں مبتلا ہو جائیں پھر وہ آپ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ پانی پڑا ہوا ہے، وہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے، لیکن کوئی آپ کے دل میں شک ڈال دیتا ہے کہ یہ زہر ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، نہ پیو۔ آپ پی لیں گے؟ نہیں، آپ پیاسے رہنا پسند۔ آج ہم لوگ پیاسے ہیں، جو وحی کا پانی ہے وہ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ہماری زندگی، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اسلام میں پورے کے پورے داخل، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، ہمارے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ جن کی سوچ ایسی ہے۔ نہیں، بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، بہت اچھی زندگی ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسا میں نے کہا میں کیا چیز۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر چیز میرے احاطے میں ہے۔ انسان تم میرے قابو میں ہو، مجھ سے کہیں نہیں بھاگ سکتے، جا کہاں سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو مرنے کے ساتھ مشکلات نہیں بلکہ کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہیں۔ جو لوگ شک میں ہیں نا، تو بہرحال ہم لوگ تو بھاگ ہی نہیں سکتے کہیں اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن انہم لن یعجز اللہ کو عاجز کر سکتے، اللہ سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ سنا دیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم جلد ان کو بتا دیں گے اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے اپنے اندر سے، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ اولم یکف بربک، کیا یہ آپ کے رب کے لیے کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ناظر۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، دیکھو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ We will show them our proofs on the horizons and in their very souls until it becomes clear to them that it is the truth. Is it not sufficient that your Lord is witness over everything? ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ Surely they are in doubt about the encounter with their Lord. Surely He comprehends everything. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔